تو بیٹا اس کے بعد ہے انتقال قدر کا ذریعہ۔ انتقال قدر چونکہ غیر منقولہ جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا سکتا، کہ یعنی غیر منقولہ جائیداد سے مراد کیا ہے کہ جس میں آپ کی زمین ہے، اس کو آپ ایک جگہ سے، جبکہ منقولہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں جس میں اشیاء وغیرہ آپ کی ہیں۔ تو بارٹر سسٹم میں غیر منقولہ جو جائیداد تھی اس کے لیے بڑا مسئلہ یہ آتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ حساب کی اکائی دیکھیں، آج ہمارے پاس کسی بھی چیز کے لیے ایک اکائی ہے جس کو ہم زر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں روپیہ ایک اکائی ہے کہ جی یہ چیز کتنے روپے کی ہے جی۔ مثال کے طور پہ یہ آج کل عام ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا یہ آم کیا ہے 100 روپے کلو ہے، سیب جناب صاحب 200 روپے کلو ہے، پٹرول 100 روپے لیٹر ہے، کپڑا 200 روپے کا ہے جی، گز ہے جی، اس طرح یہ مختلف چیزیں۔ لیکن اس وقت یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اس وقت انسان کے پاس کوئی اکائی نہیں تھی ماپنے کی کہ ایک کلو سیب، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک کلو گندم کے بدلے میں کتنے چاول ملیں گے، یا کتنے میٹر کپڑا ملے گا، یا کتنا دودھ ملے گا۔ اس کے بعد سرکاری ادائیگیاں۔ سرکاری ادائیگیاں کیا ہیں بیٹا؟ دیکھیں آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یا جب بھی دیکھیں حکومت کے ذمے کچھ کیا حکومت کو اپنے کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت بارٹر سسٹم میں جو حکومتیں قائم تھیں تو ان کو بھی کیا ہوتا تھا، ملک کا نظم و نظام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی جس کو ہم وصولیاں کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے، جب جن لوگوں سے اپنے نظام چلاتے تھے ان کو ادائیگیاں کرنی پڑیں، تو اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وصولیاں کس طرح کی جائیں، ادائیگیاں کس طرح کیوں۔ اب پتہ لگتا ہے جی حکومت نے ٹیکس لگایا جی، اس کے بدلے میں جی ایک بکری دی جائے گی، اس کے بدلے میں جی 10 کلو چاول دیے جائیں گے۔ اب ان کو ذخیرہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، جبکہ ادائیگیاں کیا ہیں جی، ایک سرکاری ملازم ہے، سپاہی ہے جی، اس کو جناب صاحب جی کہتے ایک بھینس دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو ایک بھینس تو مل گئی، لیکن اب وہ بھینس سے گزارا تو نہیں کر سکتا، اس کو تو مختلف ضروریات زندگی ہیں، تو جس کی وجہ سے اسے مجبوراً کیا ہے کہ جناب صاحب اب وہ اس کے چاہیے ہوتی تھی، تو اب اس کے لیے ایک بھینس کے بدلے میں گزارا کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ اس کے بعد ہے زر کا ارتقاء۔ زر کا ارتقاء کس طرح ہوا؟ بیٹا دیکھیں اگر ہم زر کو دیکھتے ہیں، جو یہ زر آج ہمارے پاس جدید قسم کا، یعنی جس کو ہم آج کل پلاسٹک منی میں بھی پہنچ چکے ہیں، یا الیکٹرانکس منی ایون کی آ چکی ہے، یہ اس طرح نہیں آیا بیٹا۔ اگر ہم کسی چیز کو بھی دیکھیں، کسی بھی نظام کو دیکھیں، وہ ہمیشہ جو اپنی ایک اچھی حالت میں آتا ہے تو وہ اس شروع میں ایسی حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے بتدریج اس میں ایسا اس میں ترقی آتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ایک اعلیٰ معیار پر پہنچ۔ اگر ہم اپنے زر کو دیکھیں تو شروع میں ہمارے پاس جو زر تھا وہ کیا نہیں تھا، بارٹر سسٹم کے تحت لوگ پھر مختلف طریقوں سے زر کے استعمال شروع ہوا، اور ہوتا آج ہمارے پاس ایک جدید قسم کا زر موجود ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس طرح ہوا؟ سب سے پہلے اجناسی زر، کہ لوگوں نے جب بارٹر سسٹم فلاپ ہوا تو انہوں نے چند ایک اجناس جس طرح تمباکو ہے، زیتون کا تیل ہے، تیر ہے، کھالیں وغیرہ بطور زر استعمال کرنا شروع کر دیے۔ لیکن اس میں بھی یہی مسئلہ تھا، ایک تو ان کو ذخیرہ کرنا بڑا مشکل تھا، جلدی ضائع ہو جاتا۔ مثال کے طور پر تمباکو یا اجناس ہے، زیادہ دیر ہم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا ضیاع ہونے کا خدشہ تھا، گل سڑ جاتے تھے۔ دوسرا ان کو ٹریول کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بڑا مشکل تھا۔ مثال کے طور پر 2 من تیل ہے زیتون کا، اب اس وقت تو یہ آج جیسی سواری نہیں تھی، تو اونٹ گدھے وغیرہ تھے جن سے ہم سفر کرتے تھے، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا۔ اس کے بعد کیا دھاتی زر آیا۔ دھاتی زر کیا؟ دھات کے بنے سونا چاندی کے سکے مثال کے طور پہ، اور قیمتی دھاتوں کے سکے بنائے گئے، اور
اور یہ نظام کافی عرصے تک رائج رہا، لیکن یہ نظام بھی ختم ہوا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ اس میں اتنی دھات نہیں تھی ہمارے پاس، کیونکہ جب انسان نے ترقی کی تو اسے زر کی زیادہ ضرورت پڑی، تو اب اتنی مقدار میں ہمارے پاس قیمتی دھاتیں نہیں تھی کہ ہم اس سے زر بنا سکتے۔ اس کے علاوہ اس میں مسئلہ یہ تھا، اس کو بنانے کے لیے پیسے بھی زیادہ چاہیے تھے۔ تیسرا، اس کو ٹریول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ زیادہ مقدار میں اگر آپ اس ٹائم کے سونا چاندی کے سکے لے کے جاتے تھے تو لوٹ مار کا خدشہ ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بعض کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ اس میں سے کچھ حصہ سکے کا نکر، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس کے جھاڑنے لگ گئے، جس سے اس کا وزن کم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اصل شناخت بڑی مشکل تھی، یعنی یہ سونے کا سکہ ہے بھی یا نہیں۔ عام انسان، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اس کی کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ جناب واقعی یہ سونے کا سکہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ زر بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کاغذی زر آیا۔ تو جب جدید معاشی سرگرمیاں شروع ہوئی تو صنعتی انقلاب آیا دنیا میں، تو کیا ہوا، زر کی زیادہ مقدار کی ضرورت پڑی۔ تو اس وقت یہ کاغذی زر ہمارے پاس کی ایجاد ہوئی۔ اس کاغذی زر کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شناخت آسان ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا آسان ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو بنانے کے اخراجات ہیں وہ بھی کم ہیں، اور باوقت ضرورت اس کو بڑھیا یا گھٹیا۔ اب یہ کاغذی زر ملک کی جو زرعی اتھارٹی ہے، جس طرح ہمارے ملک میں کیا ہے، وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جناب سب کیا ہے، مرکزی بینک ہے، وہ اس کو کامیاب زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج ایک جدید قسم آ گئی ہے، اعتباری زر۔ اعتباری زر سے مراد بیٹا وہ زر جو اعتبار، بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، اس کو ہم کیا اعتباری زر کا نام دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال بیٹا آپ کے پاس چیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو کوئی شخص آج کے دور میں ایک چیک دیتا ہے کہ جناب یہ چیز میں نے آپ سے لے لی ہے، اس کے بدلے میں یہ پیمنٹ جو ہے آپ کو یہ چیک لے لیں اور اب بینک سے نکلا۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس بینک میں اکاؤنٹ میں اس شخص کے یہ پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ صرف آپ کیا کرتے ہیں، اعتبار کی بنیاد پر اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے پیمنٹ چیک لیتے ہیں اور جا کے بینک میں بعد میں سے رقم وصول کرتے ہیں۔ اعتباری چیک میں ہمارے پاس ڈرافٹ ہیں، ہنڈیاں ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری ٹیٹیز وغیرہ ہیں جو کہ اعتباری زر میں شامل ہیں۔ تو آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ جناب سب اعتباری زر کی بنیاد پر ہی بینک قرضوں کا لین دین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کی وجہ سے ہمارے ملک میں کاروبار میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔